الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ورسولہ وکریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ملت اسلامیہ کا یہ مزاج رہا ہے کہ گفتگو کا آغاز اور انجام ہمیشہ درود پاک سے ہوا کرتا ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوا امام احمد رضا قادری، اس صدی کے مجدد امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی بات میں کیا عرض کروں. سنیوں، میرے امام نے ملت اسلامیہ اہل سنت و جماعت کو ایک ایسا مصرع عطا فرمایا کہ زندگی بھر ساری کائنات کے لوگ درود پڑھتے رہے، اور اس ایک مصرعے کو آپ پڑھ لیے اس سے بھی زیادہ ہوگا. میں پڑھوں. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ. ساری کائنات درود پڑھے، مگر وہ کانٹیکٹ ہوگا، کانٹیکٹ اینڈیڈ ہوگا. آپ اپنے لفظوں میں عرب کہیے، خرب کہیے، مگر اے امام آپ نے کروڑوں درود، کروڑ اور کروڑوں، اور پھر یہ کروڑوں اور کروڑوں پلورل ہے، جمع ہے، اور پھر کتنا اللہ جانے، اس کا رسول جانے. کروڑوں کہہ کر آپ نے اس درود کو کاؤنٹ لیس کر دیا، اینڈ لیس کر دیا. پھر پڑھیے. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ. قادریوں، رضویوں، سنیوں، تمہارا مشن کیا ہے؟ دیکھو خود عرض کرتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اور ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ. میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ کاؤنٹلیس اور اینڈلیس درود کا یہ مصرع ایسا عطا فرمایا، اور پھر اس مصرعے میں اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عضو مبارک سر سے پاؤں تک اس کا ذکر ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ امام اہل سنت کا کلام، وہ کلام الامام، امام الکلام، الحمدللہ. اس درود و سلام کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ ماضی کا پردہ آج اٹھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں
اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ سنیوں مبارک ہو، عرس پاک کی برکت سے ہمارا حال ماضی سے ملا ہوا ہے۔ ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے حال میں ماضی ہی تو ہے کہ جس نے خواجہ اعظم کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا کر دیا۔ آج آپ عرس سرابہ قدس منا رہے ہیں، کہاں خواجہ غریب نواز اور کہاں ہم؟ لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد، المرء مع من احبا، سنیوں مبارک ہو، آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سلام ہو ان آقاؤں کا کہ جنہوں نے ایصال ثواب اور آراس کی منزلوں محفلوں کو ہماری زندگی میں داخل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہم جب چاہتے ہیں، کبھی خواجہ کا عرس ہے، کبھی دادا کا عرس ہے، کبھی بابا کا عرس ہے، کبھی غوث اعظم کا عرس ہے۔ یہ آراس طیبہ کیا ہیں؟ ان آراس کے ذریعے ماضی کا پردہ اٹھتا ہے اور ہم اپنے بزرگوں کی زیارت اور ایصال ثواب سے مشرف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے ابھی سیر حاصل گفتگو سنی، میں کچھ عرض کروں گا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس مسجد کا نام مسجد نوری ہے، اور پوسٹر میں آپ نے حضور سید و سندی مرشد و مرشدی حضور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی پوسٹر میں لکھا ہوا ہے، اور آج یہ ان کا عرس بھی ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، نوریہ، قادری بھی ہے اور چشتی بھی ہے۔ چشتی کے علمی اور عملی وجدان کو سلسلے عالیہ قادریہ مارہرہ شریف نے لیا ہے۔ حضور سیدی ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1255 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سیدی آل رسول کے پوتے ہیں، اور امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کے یہ پوتے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1255 میں حضور سیدی آل رسول احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہوئے، اور 1272 میں امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے خود فرمایا کہ میرے اساتذہ جن سے میں نے فیضان حاصل کیا ان میں ابو الحسین احمد نوری بھی ہیں۔ یہ واقعہ اور اس سلسلے میں کچھ معروضہ میں پیش کروں گا۔ میرے عزیز و میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرید خواجہ معین الدین ہو اور پیر حضرت ابو الحسین ہارونی خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر ہوں۔ میرے عزیز و میرے دوست، آپ کی زندگی کا آغاز طلب علم کے لیے ہوتا ہے۔
14 سال میں آپ نے سنجر کو چھوڑا اور طلب علم کے لیے آپ روانہ ہوئے. سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بنیاد میں مجھے ہر جگہ طلب علم کا نقشہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں تو شرط تھی خلفاء کے لیے کہ وہ مدرسے میں آ کر پڑھیں، حافظ وہ ہوں، عالم ہوں. حفظ قرآن کے بعد اور عالم ہونے کے بعد پھر انہیں منصب عطا ہوتا اور جہاں جہاں انہیں بھیجا جاتا وہ جاتے. میرے عزیز و میرے دوستو، یہ سلسلہ بڑا حسین ہے. اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا چلا رہا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ پاک کو ایک ہی مجلس میں، مجلس ارادت میں، میرے عزیز و میرے دوستو، کوئی مرید بننا چاہے اور ہونا چاہے تو اس واقعے کو دیکھے. اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا نیشا پور کے مواضع میں حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نیشا پور گیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مسجد میں نوافل ادا کر کے آپ کی خدمت میں پہنچ گیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ایک سید آیا ہے. آپ نے کہا آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میرے عزیزو میرے دوستو، بیعت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بیعت کا مفہوم اے کاش ہم سمجھتے. اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں بیچنا ہوتا ہے، تن من دھن جان سب کچھ فدا کرنے کے بعد کوئی مرید ہوتا ہے. اللہ اللہ. خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور مجھے مرید کر لیجیے. فرمایا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیعت لی. اور سنو، بیعت لی اور فرمایا، ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ، معین الدین کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں. منزل طے ہو رہی ہے، مرید ارادت کے اس مقام پر پہنچا ہے کہ خواجہ نے ہاتھ پکڑ کر کے اور اپنے اللہ کے سپرد کیا کہ یہ میرا معین ہے اور اے اللہ تیرے سپرد میں کر رہا ہوں. تفصیل نہیں میرے عزیزو میرے دوستو، 1000 قل هو اللہ شریف پڑھو، آج کی رات عبادت کرو اور اس کے بعد پھر آئے اور پھر فرمایا کہ 1000 قل هو اللہ شریف پڑھو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارادت کی منزلوں میں، ریاضت کی منزلوں میں عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے. عبادت اور اطاعت کے بغیر کوئی ریاضت نہیں. اللہ اللہ. 1000 قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے فرمایا کہ بیٹا اوپر سے ذرا دیکھو، اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ اوپر دیکھتے ہوئے عرض کیا کہ حضور عرش تک ہر چیز مجھے نظر آ رہی ہے. نیچے دیکھا تو تحت الثری نظر آ رہا ہے. میرے عزیزو میرے دوستو، مقامات طے کیے جا رہے ہیں. خواجہ اعظم کو ہندوستان کے لیے اس طرح تیار کیا گیا کہ ارادت کے دنوں ہی میں میرے دوستو ہر مقام پر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو گزارا. اور اس کے بعد ایک عالم ہی آیا کہ فرمایا کہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. دیکھا
اللہ اللہ، تو فرمایا کہ حضور کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز مجھے نظر آ رہی، یہاں تک کہ فرمایا عرض کیا کہ 18,000 عالم میں ان انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، عرس ایک آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، یہ غوث اعظم کا عرس ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آئینے میں آپ کی شکل کیا ہے، صاحب عرس سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ المرء مع محبہ، ہم سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تعلق ان سے کس حد تک ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاضت کی ہر منزل سے گزرتے ہوئے اللہ اللہ اجمیر مقدس 588 میں آپ ہندوستان آئے، اور 589 میں آپ اجمیر مقدس جلوہ فرما ہوئے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کا سہارا وہ خواجہ غریب نواز ہے کہ جس کے سائے میں ہندوستان کا مظلوم مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ آپ نے یہ عرس سراپقس کیا، دعائیں دیجئے اپنے بزرگوں کو کہ وہ خواجہ غریب نواز کی محبت تھی، ان کا عشق تھا جو یہاں لے کر وہ آئے، اور اسی کا صدقہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ انہیں نہ بھولیے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، ان محافل میں اصل میں ایصال ثواب ہی ایک ذریعہ ہے کہ جو آقاؤں تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے پیروں مرشد کے پوتے ہیں، اور خود اعلیٰ حضرت کا عقیدت کا حال یہ ہے کہ وہ آپ نے بہت مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ برتر مقام سے ہے مقام ابو الحسین، صدرہ سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ اور پھر یہی نہیں، ایک مقام پر فرمایا کہ میلہ لگا ہوا ہے مسیحا کی دید ہوئی، میلہ لگا ہوا ہے مسیحا کی دید ہے، اور مردے جلا رہا ہو خرام ابو الحسین۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یہی ابو الحسین احمد نوری ہیں۔ بدایوں میں عظیم عرس ہو رہا ہے۔ اب یہ بزرگوں کی روایت جو میں نے سنی ہے وہ میں آپ سے عرض کروں، اللہ اکبر، نقل روایت ہی رہی ہے۔ اللہ حضرت شاہ فضل رسول کے آستانے میں عرس ہو رہا ہے، اور اس آستانے میں علماء قادری برکاتی بارہر مقدسہ کے علماء موجود ہیں سارے ہندوستان کے، اور حضور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ وہی مقام ہے کہ جس میں یہ اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور نعت ہے، اور اسی زمانے میں حضرت نے یہ لکھی ہے، اور حضرت نے خود پڑھی پہلی بار بدایوں کے اس عرس میں جس میں حضرت ابو الحسین احمد نوری موجود ہے۔ آپ نے یہ نعت پڑھی، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جن لوگوں نے اس عرس کو دیکھا ہے ان کی روایت یہ ہے کہ وہ پڑھتے میرے عزیزوں میرے دوستو، فدائیت جب تک مرید فدا نہ ہو اپنے شیخ پر۔ ہماری خانقاہ اور مرکز عقیدت بریلی شریف ہے،
امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آل رسول کے مرید ہیں، اور اس کے بعد حضرت حسن میاں، حضرت محمد رضا خان، حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم، آپ کے خاندادے کا بچہ بچہ وہ نوری ہے، اور حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستہ ہے۔ محلہ سوداگران میں رہنے والوں نے دیکھا کہ حضرت نوری میاں تشریف لاتے اور دوات و قلم کا شہنشاہ اپنے مسند کو، دوات و قلم کو بیٹھ چھوڑ کر گلی میں بھاگتا، اور نوری میاں کی سواری کو اللہ اکبر اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے دروازے تک رکھتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، امام اہل سنت کا یہ احترام، اللہ اکبر، یہ عقیدت بدایوں میں یہ عرس پاک ہو رہا تھا۔ اور پھر آخری جو مقطع ہے، اعلیٰ حضرت خود پڑھ رہے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بھاگتے ہوئے آئے اور نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زانوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ یہ امام اہل سنت ہیں۔ فتاوی رضویہ میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں سائل ہیں، سوال کرنے والے اور فتویٰ پوچھنے والے، اس میں نوری میاں بھی ہیں۔ نوری میاں بھی استفادہ 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 میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکنت کا بھی یہ حال ہے کہ میں اظہار مطلب نہیں کر سکتا، تو وہ فتویٰ طلب کیا کرتے تھے، آپ نے سر رکھ دیا، رونے لگے، اور حضور نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سینے سے اعلیٰ حضرت کو لگایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، طلب اس وقت کامل ہوتی ہے جب انسان میں فدائیت کا مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے، ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ قادری بھی ہیں، سارے سلاسل الحمدللہ آپ کو میسر ہیں۔ اجمیر مقدس کی حاضری کا ایک منظر بس وہ میں پیش کرتا ہوں، اسی عنوان سے اعلیٰ حضرت اجمیر مقدس حاضر ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اجمیر میں جانے کی وہاں کچھ روایات ہیں، کچھ طریقے ہیں، ہر عالم اور خادم کو جانے کے بعد اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجاور اپنے اپنے انداز میں آنے والوں کو بارگاہ خواجہ میں حاضری کراتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں اجمیر مقدس میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت علی حسین وکیل جاورہ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے۔ اعلیٰ حضرت وہیں آپ نے قیام فرمایا، اور یہ لے کر کے اعلیٰ حضرت کو خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ شریعت کے مطابق آپ نے فاتحہ پڑھی، اللہ اللہ، اور فاتحہ پڑھ کر کے اور اس کے بعد جانے لگے تو دوسرے مجاورین جو وہاں تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا پیر عجیب ہے، نہایت خاموشی کے ساتھ آئے، ان کی اور تمہارے ذریعے سے حاضری نہیں ہوئی، تو ہونا تو یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے حاضری ہو، چونکہ یہاں آتے ہیں اور مجاورین ہوتے ہیں۔ حضرت نے یہ سنا اور فرمایا کہ علی حسین صاحب چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے حاضر ہی ہونا ہے تو میں ایسے خود حاضر ہو جاؤں اور آپ کے ذریعے حاضری ہو تو میں آپ سید ہیں، چلیے۔ آپ وہاں گئے، عمامہ آپ کو باندھا گیا، پھول ڈالا گیا، اور خواجہ کی بارگاہ میں جس طرح عموماً حاضری ہوتی ہے حاضری ہو گئی۔ مجھے یہ بتانا مقصود نہیں، بتانا یہ مقصود ہے
کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد دعا کا سلسلہ آیا، غریب نواز کا مدار اور ارد گرد کا ماحول یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ کی گونج وہاں سنائی دے رہی ہے، خواجہ کو آواز دیا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا نے فاتحہ پڑھی اور دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جو آپ کے الفاظ نکلے وہ یہ: یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ ساری دنیا یا خواجہ غریب نواز کہہ رہی ہے، آپ یا غوث اعظم دستگیر کر رہے ہیں۔ لوگ حیران ہوئے، اور کسی نے حضرت علی حسین وکیل جاورا سے کہا کہ بھئی تمہارا پیر عجیب ہے، ساری دنیا یا خواجہ پکار رہی ہے، اور تمہارا پیر اس مقام پر بھی یا غوث اعظم دستگیر کہہ رہا ہے۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے پیر کو جانا نہیں۔ سنو، جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا رشتہ کسی سے نہیں ہوتا، ان کی نسبت کسی سے نہیں ہوتی، ان کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا۔ میرے پیر نے یا غوث اعظم کہہ کر استقامت کا، نسبت کا، تعلق کا سبق دیا کہ یاد رکھو تم جہاں بھی جاؤ لیکن اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو بھولو مت، اور سمجھ لو کہ یہ بھی ان کا فیضان ہے۔ میرے پیر نے یا غوث اعظم دستگیر کہہ کر یہ اعلان کیا کہ حضور میں غوث اعظم کا غلام ہوں، کسی کی غلامی کا صدقہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور جو مجھے عطا ہو تو میرے شیخ کا واسطہ ہے، اس واسطے سے مجھے دیجیے۔ عزیزو اور دوستو، اس استقامت کا سبق میرے امام اہل سنت نے آپ کو دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ذوق ہے، یہ ملک پہلے بھی علماء اور مشائخ تھے، اور اب تو یہ ٹورسٹ کنٹری ہے، لوگ یہاں آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، علماء کا آنا جانا مبارک ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے مزاج کا عالم یہ کہ ہر شخص ارادت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی کا مرید ہوں، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ آج کسی کا مرید ہوتا ہے، کل کسی کا مرید ہوتا ہے، تیسرے دن وہ کسی کا مرید ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، یکگیر محکم گیر امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ یہ سبق ہمیں سکھایا، اور حضور نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضور مفتی اعظم کے غلاموں کے، قادریوں اور رضویوں اور حامدیوں کے وہ دادا پیر ہیں، پیر و مرشد ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے عزیزوں، میرے دوستو، انہوں نے اس طرح دین کی تبلیغ کی کہ مارے مقدسہ میں کچھ باتیں ایسی تھیں کہ اپنے زمانے میں حضور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وصیت میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے شروع میں ایسی مجلس سماع میں بیٹھتا تھا کہ جس میں اللہ کے نیک بندے، شریعت کے مطابق بیٹھنے والے، شریعت کے مطابق نعت پڑھنے والے، شریعت کے مطابق اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے، میں ان مجلسوں میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب سے زمانہ بدلا، خانقاہوں میں فتنہ و فساد آیا، تو اس فقیر نے
ایسی مجلس سماع میں کہ جس میں رنگ ہو، گانا بجانا ہو، میں اب نہیں جاتا۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ پیر بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تم دیکھو کہ شریعت کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ جو خود گمراہ ہو دوسروں کو کوئی کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، حضور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس میں اپنے آقائے نعمت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حاضر ہوا۔ مارے مقدسہ کا سفر بریلی سے ہوا۔ آپ جو باتیں سن رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ادب کہاں رہا، وہ تعلق کہاں رہا، نسبت کا احترام کہاں رہا۔ اپنے وقت کا مفتی اعظم، اعلم العلماء اور شیخ المشائخ ماریرہ شریف جا رہے ہیں، میں ساتھ ہوں بالکل۔ اسٹیشن آیا، اسٹیشن سے ہم چلے اور آستان عالیہ قریب آیا۔ حضرت اترے تو حسب دستور میں نے جوتی مفتی اعظم کی لینی چاہیے۔ مجھے فرمایا کہ دیکھو، یہ مارحلہ طیبہ ہے، یہ میرے شیخ کا آستانہ ہے، سیدی آل رسول اور حضور اچھے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شہر ہے۔ آپ نے اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں لی۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن سختی سے آپ نے منع کیا۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، آپ اپنے شیخ کے مزار پر حاضر ہوئے، پھر سیدی آل رسول کے مزار پر حاضر ہوئے، سلسلے کے ایک ایک ولی وہاں آئے، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ حضور اس زمانے میں جو صاحب سجادہ تھے، جو بھی آیا دست بوسی کی، ٹھیک ہے، وہ صاحب سجادہ ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس خاندان کا کوئی لڑکا، نابالغ بچہ جس کے کپڑے بھی صحیح نہیں تھے، وہ سامنے آیا تو حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دست بوسی کی، آپ نے قدم بوسی کی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، حضرت کے ساتھ مارحرہ جا کر مجھے معلوم ہوا کہ شیخ کا ادب کیا ہے۔ اللہ اللہ، رات کو سونے کا وقت ہوا، فرمایا کہ دیکھو، میری چارپائی ایسی بچھے کہ میرا پاؤں حضور سیدی آل رسول اور حضور اچھے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی طرف نہ ہو۔ اس احتیاط کے ساتھ مارحلہ طیبہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے، اور عرس سراپا قدس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے، ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میلہ لگا ہے شان مسیحا کی دیل ہے، مردے جلا رہا ہوں، جلا رہا ہے خرام ابو الحسین۔ آج حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے۔ بس ایک بات عرض کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ میرا مرید کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میرا اپنا کوئی مرید نہیں، جو مرید ہے وہ وہی ہے جو غوث اعظم کا مرید ہے۔ میں لوگوں کو پہنچاتا ہوں، اور یہی میرے شیخ حضور مفتی اعظم ہند کا بھی ارشاد یہی تھا۔ فرمایا کہ دیکھو، تم جن کا نام لے رہے ہو، اللہ اللہ ارشاد فرماتے کہ ان کا عمل اپنے سامنے رکھو۔ تم مرید ہو، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تم مرید ہو، شجرہ طیبہ پڑھتے ہو،
میرے عزیزو میرے دوست، المرء مع من احبا، محبت کیا ہے؟ شیخ کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، جو شخص فنا فی الشیخ نہیں ہوتا وہ فنا فی الرسول کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو میرے دوستو، خدا بھلا کرے کہ آپ نے ان بزرگوں سے ایصال ثواب کر کے، ان کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ نے اس کو ظاہر کیا کہ آپ کا تعلق ان سے ہے۔ اور سنیے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخرت میں آپ کا حشر اور نشر کس کے ساتھ ہوگا، تو میرے عزیزو میرے دوستو، عرس مبارک ہو۔ آج خواجہ غریب نواز کا نام لے رہے ہو اس یقین کے ساتھ کہ جب آنکھ کھلے گی تو انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت اور حضور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آقا و مولا ہوں گے۔ میرے عزیزو میرے دوستو، اس سلسلے کو جاری رکھو۔ نماز پنجگانہ بہت ضروری ہے۔ نماز پنجگانہ کے بغیر میرے عزیز کوئی وظیفہ، کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ نماز پنجگانہ پہلے ہے۔ فسق و فجور، حرام کاموں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ میرے حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعویذ کے ذریعے آپ نے نصیحت اور ہدایت کا سلسلہ دم اخیر تک رکھا۔ کوئی تعویذ لینے والا آتا، فرماتے کہ میاں یہ بتاؤ کہ تم داڑھی کا بوجھ تو اٹھانا نہیں سکتے، تو تعویذ کا بوجھ تم کیسے اٹھاؤ گے؟ تم مجھے راضی کرنے کے لیے بیعت لے رہے ہو، پہلے اللہ اور اس کے رسول کو راضی ہو جاؤ۔ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور، اللہ نے مجھے لڑکا عطا فرمایا ہے اور میں اس کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت 250-200 لگتے ہوں گے پیسے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ عقیقے میں کیا خرچ کرو گے؟ تو جو اس وقت قیمت تھی اس نے 200 بتا دیے کہ حضور 200 روپے۔ فرمائیں گے اچھا عقیقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عقیقہ حضور سنت ہے، میں نے سنا ہے، اور اس سنت کی تکمیل کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے میں عقیقہ کروں۔ تو فرمایا کہ اچھا عقیقہ تم کرو گے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں 200 روپے بھی خرچ ہوں گے، تو جو سنت مفت کے تمہیں مل رہی ہے، جس میں تمہارا کوئی خرچ نہیں ہوتا، اس سنت سے تمہارا چہرہ خالی ہے، تو اب بتاؤ کہ صاحب سنت علیہ التحیۃ والثناء حضور کی بارگاہ میں تم یہ سنت پیش کرو گے، لیکن اس سنت میں 200 روپے تمہارے خرچ ہوں گے، لیکن جو سنت داڑھی شریف کی ہے اس میں تمہارا کوئی خرچ نہیں ہوگا۔ بھائی پہلے اس کو دیکھو۔ تو ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہم چاہتے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے کاموں میں توجہ فرمائیں، لیکن معلوم ہوا کہ میرے دوستو یہ نصیحت تھی، ہدایت تھی، اور بیعت کے نام پر وہ دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو میرے دوستو، اس کو دیکھو، اس کو سوچو سمجھو، اور یہ نوری مسجد حضور ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور کوشش کرو۔ میں حاضر ہوا، اور حاضری اس لیے ہوئی کہ میں اپنے دوستوں کی، بزرگوں کی زیارت کروں۔ الحمدللہ یہ زیارت بھی ہوئی، اور میں نے اس مسجد کو بھی دیکھا۔ رب کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اور یہ قادری، رضوی، نوری، سنی جو لوگ ہیں انہیں شاد و آباد رکھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیے۔